درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الشُّرَفَاءِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا۔ مجلس عزا صبح سے جاری ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، پڑھنے والے بدلتے رہتے ہیں لیکن سامعین بدلتے نہیں، لہذا آپ کو سننے میں جو اجر و ثواب ہے شاید یہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ آپ کی بہت ہمت ہے کہ آپ اس گرمی کے عالم میں تشریف فرما ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہے۔ پوری توجہ، ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ نماز پڑھتا ہے بندہ اس لیے کہ جنت مل جائے، روزہ لکھتا ہے کہ جنت مل جائے، 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں جنت کا لالچ نہ ہو۔ پر مجھے عزت حیدر کی قسم، یہ جو مجلس میں آتے ہیں نا، یہ کوئی لالچ لے کے نہیں آتے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھتا ہے جنت کے لیے، حج کرتا ہے جنت کے لیے۔ اور یہ جو عزادار ہے نا، یہ جو ماتمی ہے، یہ جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں نا، یہ دل میں یہ خیال لے کے نہیں آتے کہ چلو مجلس میں چلے تاکہ جنت مل جائے، چلو ماتم کر لیں تو جنت مل جائے، چلو عزاداری میں چل جائے جنت مل جائے۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ مجلس میں آنے والا صرف ایک ہی دل میں خواہش لے کے آتا ہے، چلو مجلس میں زہرا راضی ہو جائے۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ خواہش ایک ہی ہے کہ صرف زہرا راضی ہو جائے۔ اور مجھے حیدر کی قسم، جسے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ بی بی جسے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ خود ہی تو خاتون جنت ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور ہر مجلس کے بعد بانیان مجلس اپنی حیثیت کے مطابق نیاز دیتے ہیں، دوران مجلس نیاز دیتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں نا، یہی بات ہے نا، تبرک ہے، نیاز ہے۔ لیکن جس کو راضی کرنے کے لیے ہم آتے ہیں نا، ہم جنت کا لالچ نہیں لے کر آتے، ہمیں کوثر کی لالچ نہیں،
ہمیں کسی اور کی لالچ نہیں، آتے ہیں زہرا راضی ہو جائے، اور زہرا یہ کہتی ہے کہ تم اس لیے آتے ہو کہ مجھے راضی کر لے، کیا مجلس سننے کے لیے جا رہا ہے، میری طرف سے تھوڑا سا تبرک تو لے جا، میری طرف سے تھوڑی سی نیاز تو لے جا، جا میری طرف سے شفاعت لے جا، میرے بابا کی طرف سے جنت لے جا، میرے شوہر کی طرف سے کوثر لے جا۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر جنت دینے والا ہمیں جنت دے دے تو یہ پھر ہمارا مقدر ہے نا، ہم تو جنت کے لیے آتے ہی نہیں، اور اگر مل جائے تو پھر سمجھیے ہمارا مقدر ہے، کیونکہ ہم نے ان کو مانا ہے جو کنجوس نہیں، ہم نے ان کو مانا ہے جو سخی ابن سخی ہیں۔ سخیوں کے در پہ آ جا بغیر لالچ کے، جب واپس جائے گا تیرے ہاتھ میں جام بھی ہوگا، تیرے ہاتھ میں کوثر بھی ہوگا، تیرے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، تیرے ہاتھ میں 12 اور 14 بھی ہوگا۔ تو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت جلدی میں نے 2-4 جملے کہنے ہیں کہ دیکھو ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجلس میں آ گئے ہیں، رات میں نے اسی موضوع پر ساری تقریر کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو، میں ایمان والا ترجمہ نہیں کرتا، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے۔ مومن کو ایمان والا کہتے ہیں نا، مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جلدی اے مومنو کرنا کیا؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی مشکل اور تکلیف آ جائے، کوئی کام نہ بنے، تو کوئی بگڑی بات ہو جائے، اولاد نہ ملے، رزق نہ ملے، بندہ قید میں ہو، جتنی بھی بڑی مشکل ہو تو پتہ کیا کرو؟ تو مدد مانگ لیا کرو صبر سے، اور مدد مانگ لیا کرو نماز سے۔ پوری توجہ اسی بات پر جب نہ آئے تو میں نے پڑھنا کیا ہے؟ ارے مدد مانگو کس سے؟ صبر سے مدد مانگو، نماز سے۔ کہ حافظہ نے قرآن سارے ہی نے۔ میرا چیلنج ہے کوئی بندہ مشکل سے بچا ہو، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے، لیکن مجھے کوئی تو دکھاؤ تو حافظ قرآن مسجد میں کھڑا ہو کے یہ کہے الصلاۃ مددی، نماز میری مدد کر۔ کوئی اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگ، کوئی مومن کھڑا ہو کے کرے الصبر مددی، اور صبر میری مدد کر۔ جے کوئی سن لوے تو مینوں دسی، اور جے کوئی مولوی آکھے کہ نماز میری مدد کرے تو مینوں دسی ضرور۔ تو ساڈے پنڈ دا مولوی نماز سے مدد مانگ رہا سی کہ قرآن میں تو ہے نا، اے ایمانو، اے مومنو، نماز سے مدد مانگ، صبر سے مدد مانگ۔ تو میں نے جب پوچھا نا کہ صبر سے مراد کیا ہے، یہ نماز سے مراد کیا ہے، پوچھ ان سے جن پر نازل ہوا ہے، پوچھ ان سے جن پر نازل ہوا۔ نازل ہونے والوں نے فرمایا الصبر رسول اللہ والصلاۃ علی، صبر سے مراد رسول ہے، نماز سے مراد علی ہے۔ جب مشکل پڑے یا رسول اللہ کہا کرو یا علی مدد کا۔ ارے صبر سے مدد، رسول سے مدد، نماز سے مدد، علی سے مدد ہے۔ اچھا ایک گل تھانوں دس دیاں، یہ صبر اور نماز تو مدد ہر بندہ مانگ نہیں سکتا، کیونکہ ہر بندے کو اللہ کیا ہی نہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں ہم مسلمان، ایک مسلمان ہے ایک مومن، اور مسلمان ہو رہے مومن ہو رہے۔ اور میں اپنی گل نہیں کرتا، قرآن کی گل کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، جے دونوں ایکو جائے ہوں تو نہ دو کا تے لیندا۔ اس کا مطلب مسلمان اور ہیں، مومن اور بتشرین کا مسلمان اور ہے، مومن ہے تے تسی کنفرم مومن ہو۔ میں ایسے گل کر رہا ممبر پر بیٹھ کے تسی کنفرم مومن ہو، اللہ کیا ہی تھانوں، ادوئے نو آکھیا ہی نہیں۔
ऐसे तो मांगते नहीं अली तो मदद, वो अली से मदद मांगते नहीं, अल्लाह ने उनसे कहा ही नहीं, वो कहा तो मोमनों को है। और आप मोमन कन्फर्म है नहीं, पिंड च चले जा ते किसी बंदे को कुछ को मोमना के घर है वो तू अपने पिंड चल जा, ऐसे पिंड च जा जिथे तू जानता ही नहीं, उन्हें पिंड को मोमना का घर है। उसका क्या सीधी गली चल गया, अगे चौक च मुड़ी सामने अलम लगा है, ओहो तो मोमना का घर है। मेरी बात समझ आ रही ना? उन्हें कहा सामने जिथे अलम लगा है ना वो मोमना का घर, ते गल समझ लग गई ना? ये अलम हर ऐरा गैरा लांदा नहीं, लांदा ही हो जेड़ा मोमन है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये अलम होर कोई लांदा नहीं, लांदा ही हो जेड़ा मोमन है। ते जेड़ा नहीं लांदा ना वो तो मुसलमान है। ओए तेरी चुप तो सदके, तेरी चुप तो सदके। वो जो नहीं ना लगाता वो मुसलमान है। कदी चंगो अगा गए हो? चंग तो अगे अतरी मुंह हेड देखा, वो पिछले दिनों में बढ़ रहा था, ट्रैफिक रुक जाती थी, ट्रैफिक 2-2 घंटे रुक जाती थी। मैं उधर से आ रहा था, आगे ट्रैफिक बंद, ट्रैफिक मैं क्या हूँ कि उन्होंने कहा 1 घंटा लंघ गया, 1 रह गया। जो तुम आए ना 2 घंटे बन से 1 लंघ गया, 1 मैं क्या कि हम पिछा मुड़ के जाइए ना तो वो 1 घंटा छेती मुक जाना, पिछे मुड़ के आना तो इतने ना टिकीए। तो मैं अपने ड्राइवर को कही यार गर्मी आ हूँ, एक गल है ना, हूँ कोई इतने मोमना का घर होंदा ना ते नाले मुफ्त का पानी लभना सी ते चाह भी लभनी सी ते आराम भी कर लेना सी। हाँ जिवें आ नहीं बच्चे ऐदा दे बच्चे वो उत्थे खेल रहे सी, तो मैं क्या बच्चिया कोई इतने मोमना का घर हैगा? मजलिस मुक जानी है इस गल ते मैं तेन दसदा, सवेर का मजलिस सुन रहे हैं, गल इत्थे ही लुत्फ की गल है। उस कहा इत्थे कोई मोमना का घर हैगा? तो बच्चिया ने कहा ये जेड़े मातम करते हैं जी, तेरी चुप तो सुनते उसने कहा जी मौलवी साहब ये जो मातम करते हो? मैंने कहा हाँ वही वही वही। तो तेनू नहीं समझ लगी? ये छोटे छोटे बच्चों ने भी तो पता है ना, ये मातम मुसलमान तो करता ही नहीं, जो करता ही वो मारे। बात मेरी समझ आ रही है ना? मातम जब भी करता है ना बच्चों को भी पता, उन्होंने कहा जी जेडे पिटते हैं इन्होंने पता है ना पिटन वाले मोमन होंगे ना, तो जेड़ा नहीं पिटता वो तो मुसलमान है ना। तो अल्लाह ने मुसलमानों को किया कदों बे मातम कर, गल तो मोमना की है ना। एक होर गल दसा जल्दी जल्दी, एक बंदा हो ना, बंदा ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 3-3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2-2 3-3 ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਾਟਿਆ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਹਿਰ ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸਲਾਮਤ वो नाते भी छाते नाते भी 6 महीने ते बाल देखो उमड़ा वाले इंज करके ना गया ना, अगे 5-7 चंगे प्लेट सिरा ते रुमाल बने हुए सी ते दाढ़ियां सोहणियां सी। ये दूए नूं देख के आंदे मोमन जे पूरी तवज्जो मेरी गल समझ आ रही ना? नाल वाले मोटा मार के मोमन है केनू गया जिहदे 15-20 अंगूठियां ते बाल भी एवें पैरों तो नंगा मुतहर हाथ से ते मोमन नहीं। 5-7 बंदे मसीतों निकले जिन्हों के सिर ते रुमाल है या टोपियां दाड़ियां चंगियां भरियां ने, मत्थे ते महराब है। इधर इदां दे 2 मुंडे खड़े सी, उन्होंने कहा मुनकर जे मैं तेरे अंदर आ जाना चाहिए। इस वास्ते कि मजलिस इत्थे हो रही है।
گلنا دو میں کرنی ہے صرف 2 یا 3 باتیں دو جملے میں صاحب دے ایک ہی ہے ایتھے محراب تے داڑھی بھی تے ناتے دھوتے ایتھے رومال بھی تے سر تے ٹوپی بھی آ جڑے ایویں منڈے کھڈے کھڑے تے کمے جے منکر جے یعنی انہاں نے انہاں نو منکر کیا تے انہاں نے اینو مومن کیا گل نہیں سمجھی اور جہاں منہ نہیں نہ دھوتا ہوا سی منہ بھی انہوں کی آخیا یہ مومن ہے جنہوں نے دھوتا ہوا سی تینوں میں گل دس چھڈن لگا میں گل ایڈی وڈی کہ کل تک اگلے سال تک یاد رہے میں کہا جو وہ تھے نا مومن اور جنہیں انگوٹھیاں پائیاں سی جہاں سر تے رومال سے یا علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں دارین تیری جوتی پہ وار دوں جس بندے کی بھی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی ہے دنیا نے اسے مومن کہا ہے منافق نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا دنیا نے یا علی جس بندے کی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی ہے نا اے ملنگ دی نسبت علی نہ ہے نا تے تاں ہی آکھیا نا مومن ہے جس بندے کی نسبت یا علی تیرے ساتھ ہو گئی نا دنیا نے انہیں سے مومن کہا ہے منافق نہیں کہا میری بات سمجھے رہے مومن تسی پکے جے کہ اللہ کہا تمہیں ہے او مومنو اور نماز سے مدد مانگو روزے سے مدد مانگو اور روزہ رسول ہے نماز علی ہے چاہے علی علی کرو تے چاہے رسول اللہ نو یاد کرو مدد دونا تو یہاں ایک گل میں اور کر دیا چل دا ایک پوری توجہ یہ بارش نہ ہو گئے اب وہ نہیں ہوئے یہ کچھ زمینداروں نے بیچارے لگتا ہے بڑا حال ہے گلیاں بنڈن لگے ہیں گلی پہ جاوے اور فیض گلیاں نہیں بنتے بھی پہ جاوے اور میں گل کہہ دینا ایک کہہ دینا گل بات بڑی ہے بارش نہ پڑے تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں ولایت علی نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں یا علی مشکل امبا کشا علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا مومن ہو ولایت کا تقاضا بھی تم سے ہی کسی اور کسی تو ہے ہی مومنوں سے تقاضا ہے اللہ نے کہا ہے ایمان والو او مومنوں میں تسی مدد مانگو یہ مدد کر دینا چاہے دکھ میں ہوں چاہے تکلیف میں مدد تیری کر دینا کتنا بھی مشکل وقت آ جائے چاہے جیسے ہی ہوں تیری مدد کو آئے خود پیاسے ہیں نا تجھے تو نہیں نہ رہنے دیا تیرے سر پر چادر ہے نا اپنی لٹوا دی تیری تو بچا لی نا اپنی لٹوا دی تیری بچا لی ہے نا یہ باہر آپ نے دیکھا زیادہ ٹائم نہیں مغرب کا وقت ہو جانا ہے 25 یا 26 منٹ پر میں نے چھوڑ دینا ہے 20 اور 21 منٹ ہو گئے آپ کو آج پیاس لگی تو پانی ملا امام سے بتلائی آپ نیاز حسین ملا کسی مجلس پہ چل جاؤ کسی مجلس پہ چلے جاؤ پانی ملے گا سبیل پہلے لگی ہے پانی اور پانی کی پیاس اور شدت کا پتہ ہے پیاسے کو جو پیاسا نہیں نا اسے نہیں پتا کہ پیاس ہوتی کیا ہے کربلا میں پتا ہے سب سے زیادہ پیاسا کون رہا میرے پاس باندھ نہیں سر بھی نہیں میرے پاس ہے صرف لفظ
لفظوں کا خیال کرنا ہے، قیمت لفظ کی۔ کربلا میں پتہ ہے سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو دیر تک رہا وہ زیادہ پیاسا رہا، جو دیر تک رہا وہ پیاسا رہا ہے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، پیاس بجھ گئی، نانے سے پی لیا تھا، ایسے ہی نا۔ میرے مولا غازی شہید ہو گئے، پیاس بجھ گئی۔ جو شہید ہوتا گیا پیاس بجھ گئی۔ پتہ کر کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ جو دیر تک رہا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا رہا ہے زہرا کا لال۔ اگر میری بات سمجھ گئے نا، گھر بستر پر رو گے جا کر۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ زہرا کا لال، سب سے آخر تک۔ لیکن کب تک پیاسا رہا یہ مجھے بھی پتا ہے، تجھے بھی پتا ہے، عصر عاشور تک زہرا کا لال پیاسا رہا۔ کب تک؟ عصر عاشور تک۔ محرم والے 10 محرم کی عصر تک زہرا کا لال پیاسا رہا ہے۔ حسین کی پیاس کی حد کا پتہ ہے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے سکینہ کب تک رہی؟ اور ہاتھ نہیں پیارے کرنے، ہاتھ نہیں پیارے کرنے کے جن کے موسم میں ماتم جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعائیں بھی مانگتے جب بیمار ہیں ان کو مولا شفا دے، میرے ذمہ دعائیں بھی ہیں۔ سب کی دعاؤں کو مولا قبول، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو قبول ہوگی۔ حسین کی پیاس کا پتہ ہے نا، کب تک پیاسے رہے؟ عصر تک۔ شہید ہو گئے، بجھ گئے۔ کوئی بتا سکتے ہیں سینے کے پہ سونے والی کب تک پیاسی رہی؟ نہیں نہ بتا سکتے۔ یہ قافلہ چلا ہے، میں نے صرف 2 لفظ زیادہ میں پڑھنا ہے۔ یہ قافلہ چلا، چلتا چلتا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ہیمس۔ جو زائد جاتے ہیں نا شام کی طرف، راستے میں ایک شہر ہے ہیمس، ہیمین سواد ہیمس۔ جب وہاں قافلہ پہنچا نا، وہاں شمر نے قافلے کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس نے اپنے ایک سپاہی کو ساتھ لیا، کچھ مشکیزیں لے لیے، کچھ چھاگلیں لے لی، کچھ برتن لے لیے پانی کے لیے۔ جتنے سپاہی تھے سب کے لیے خیمے لگے، جو دکھ سننے آئے ہیں خیمے۔ صرف سپاہیوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے سایہ بنایا گیا۔ نہیں، سایہ تھا رسول کی بیٹیوں کے لیے۔ دھوپ میں بیٹھی ہیں جو رونے آئے ہیں، دھوپ میں بیٹھی ہیں رسول کی بیٹیاں۔ وہ جب شمر پانی لے کر آئے نا، پانی اس نے سپاہیوں کو پلانا شروع کیا۔ سکینہ دوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں مانگوں؟ کاش آج عباس زندہ ہوتا، جن کے دل میں ہے قبر حسین۔ پھوپھی اماں اجازت دے تو مانگوں؟ میرا کلیجہ شدت پیاس کی وجہ سے کباب ہوا جا رہا ہے، اجازت ہے؟ پھوپھی نے کہا دے گا نہیں، یہ بڑا سنگ دل ہے ظالم، دے گا نہیں۔ لیکن سکینہ روکتی بھی نہیں، اس لیے کہ اگر کربلا میں تیرے بابا نے اصغر کے لیے نہ مانگا ہوتا تو آج میں تجھے اجازت نہ دیتی۔ جا مانگ لے، مانگ لے۔ سنو گے جملہ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ آگے آگے شمر، پیچھے پیچھے سکینہ، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا۔ آگے آگے شمر، پیچھے پیچھے سکینہ، میں نے پڑھ دیا تجھے خیال نہیں کیا، بے دردی سے سن لیا جملہ۔ روزہ ہو نا، روزہ روزہ، پانی افطار کرنے کا وقت ہو نا، افطار کرنے کا، چھوٹی بچی آ کے کہے نا بابا مجھے پیاس ہے، باپ کو اپنی بھول جاتی ہے، کہتا تو پی لے۔ ہائے جو یہ مانگ رہی ہے نا، یہ عباس کی بھتیجی